أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا تذكر جيران بذي سلم ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضمي. فما لعينيك إن قلت اكففاها مدى وما لقلبك نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا یہ مختصر پروگرام جو ہے یہ جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں جس میں آزادی پاکستان کے حوالے سے ترتیب دیا گیا ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے ایک مسلم کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کائنات میں جو بھی نعمت عطا فرمائی وہ حضور کی رحمت کا فیض ہے.
وہ حضور علیہ السلام کی رحمت کا فیض ہے۔ اور بلا شبہ پاکستان بھی آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا فیض ہے، اور حضور علیہ السلام کے کرم کی خیرات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم ایک قوم کی حیثیت سے شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہم مسلمانوں کو زمین کے اس خطہ پر رہنے کے لیے ایک آزاد ملک نصیب فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اپنے کرم سے مسلمانوں کو زمین کے اس حصے پر جو ہے وہ اقتدار، حکومت اور طاقت عطا فرمائی۔ آج کی انتہائی مختصر گفتگو جو ہے وہ ایک دو چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی نظریے، اس کی آئیڈیالوجی اور پاکستان کی وہ اصل بیس جس کی بیس پر وہ عظیم عمارت تعمیر ہوئی، اور اس عظیم بیس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو عمارت عطا فرمائی، جو ملک عطا فرمایا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ وہ بنیاد جو ہے اس کو ہم دو قومی نظریہ کہتے ہیں یا نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ اور یہ بات ہماری آج اس ینگ جنریشن کو، نوجوان نسل کو بتانی بہت ضروری ہے کہ جس نے جشن آزادی کا مفہوم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سڑکوں پہ نکل کے تو اس کو ایک ہلڑ بازی کے طور پر منانا جو ہے وہ سمجھ لیا ہے، یا کچھ لوگوں نے اس کا باقاعدہ رخ جو ہے وہ ناچ گانے کی طرف جو ہے وہ کر دیا ہوا ہے، اور ہم یہ سمجھتے کہ شاید جو بھی ایسا دن آئے تو ہم وہاں پہ تھوڑا سا مل کے خدا نخواستہ معاذ اللہ ہم اس کو اس طرح سیلیبریٹ کر لیں کہ جو سیلیبریشن کا بھی مناسب طریقہ نہیں ہے، تو شاید اب ہم نے ایک زندہ قوم ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ایک دو چیزیں بڑی لازمی نظریے پاکستان کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی گفتگو میں یہ فرمایا تھا، انہوں نے کہا کہ پاکستان اس دن بن گیا تھا جس دن بر صغیر میں پہلے مسلمان نے قدم رکھا تھا، جس دن بر صغیر میں پہلے مسلمان نے قدم رکھا تھا، انہوں نے کہا اسی دن جو ہے وہ پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ بن گئی۔ بہرحال عرصہ دراز گزرا، یہ جو علاقہ ہے جس کو ہم بر صغیر یا سب کانٹیننٹ کہتے ہیں، یا اس سے پہلے متحدہ ہندوستان جسے کہا جاتا تھا، اس علاقے کے اندر صدیوں تک مسلمانوں نے پاکستان بننے سے پہلے بھی حکومت کی۔ کم و بیش 800 سال مسلمان اس علاقے پر جو ہے وہ حکمران رہے۔ بہرحال ایک تاریخ کا جو ہے وہ پہیہ ہوتا ہے، وہ تاریخ کے دن جو ہیں یہ بدلتے رہتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ دن ہے جس کو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں پر اس خطے میں زوال بھی آیا، اور اس زوال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہاں پہ پھر عروج بھی عطا فرما دیا۔ اس سلسلہ میں پاکستان جو ہے اس کی اصل بیس جو ہے وہ نظریہ پاکستان ہے۔ کیا ہے بولیے؟ سارے بولیے کیا ہے؟ نظریہ پاکستان ہے، آئیڈیالوجی آف پاکستان، کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی اور اس کا نظریہ جو تھا وہ کیا تھا، کیونکہ اس نظریے پر یہ عمارت جو ہے یہ تعمیر ہوئی۔ اس آئیڈیالوجی کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں جو پاکستان کا آئیڈیا پیش کیا، جو پاکستان کا نظریہ پیش کیا، جس بنا پر علامہ اقبال کو مصور پاکستان کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بولیے؟ مصور پاکستان، کہ پاکستان کا آئیڈیا دینے والا وہ جو علامہ اقبال کا خطبہ تھا جس کو خطبہ الہ آباد کہتے ہیں، وہ علامہ اقبال کا وہ لیکچر، تب آپ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر تھے،
اور جب آپ نے وہ صدارتی اجلاس میں یہ آئیڈیا اور نظریہ پیش کیا، وہ نظریہ پاکستان کی تاریخ میں ایک عظیم بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے میں چند پوائنٹس اپنے کوئی الفاظ شامل کیے بغیر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ اس سے جو ہے وہ آپ سمجھ سکیں کہ پاکستان بنانے کی اصل ضرورت کیا تھی۔ علامہ اقبال علیہ رحمۃ اللہ اسپیچ کے اندر کہا کہ اسلام ریاست اور فرد دونوں کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، دستور حیات ہے اور ایک نظام ہے۔ جس شخص کو آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کے اعزاز سے نوازا، یعنی علامہ اقبال، وہ بھی اب ایک اسلام کو ایک طاقت سمجھتا ہے، اور یہی طاقت انسان کے ذہن کو وطن اور نسل کے تصور کے قید سے نجات دلا سکتی ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمۃ جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ کیا ہے؟ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ زندگی گزارنے کے ایک کمپریہنسو اور ایک جامع جو ہے یہ پورا نظام ہے زندگی گزارنے کا۔ اور صرف یہی سوچ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو وطن اور نسل کے تصور سے اور اس کی قید سے انسان کو نجات دلا سکتی ہے کہ بندہ تمام تر چیزوں سے پہلے، اپنی برادری سے پہلے، اپنے خاندان سے پہلے، بندہ ہر چیز سے پہلے اپنے آپ کو مسلمان تصور کرے۔ ہر چیز سے پہلے اپنے آپ کو مسلمان سمجھے کہ پہلے میں مسلمان ہوں، اس کے بعد میں ذات برادری کے اندر یا جہاں جہاں بھی میں تقسیم ہوں وہ ساری تقسیمات بات کی ہیں۔ آگے کے بعد اپنے لیکچر میں کہتے ہیں کہ یورپ میں مذہب ایک فرد کا ذاتی معاملہ ہے۔ وہاں فرد روح اور مادہ میں تقسیم ہے، ریاست اور کلیسا جدا ہیں، خدا اور کائنات کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اسلام ایک وحدت ہے، ایک اکائی ہے جس میں ایسی کوئی تفریق موجود نہیں۔ اسلام چند عقائد کا مجموعہ نہیں بلکہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ مذہب کو فرد اور ریاست کی زندگی میں بڑی اہمیت اور امپورٹنس حاصل ہے۔ یہ سارے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، یہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے الفاظ۔ وہ کہتے ہیں کہ یورپ کے اندر، مغرب کے اندر ریاست اور کلیسا، یعنی ہماری جو ہے وہ ٹرم میں کہیں گے کہ حکومت اور مسجد یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ یعنی ان کا دین وہ کہتے ہیں کہ وہ مساجد کے اندر، کلیسا کے اندر، اپنی عبادت گاہوں کے اندر قید ہو کے رہ گیا ہے، اور ریاست جو ہے وہ بالکل آزادانہ ہے، جدا ہے۔ ریاست کے ریاستی معاملات کے اندر مذہب کا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی انٹرفیئر نہیں ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو پاکستان کا نظریہ پیش کیا، جو پاکستان کا آئیڈیا پیش کیا، اس کی بنیاد سمجھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام ایک وحدت ہے جس میں کسی ایسی چیز کا کوئی تصور اور کوئی تفریق موجود نہیں ہے۔ اسلام ایسا دین یا مذہب یا ایسا آئیڈیالوجی نہیں ہے کہ جو خالی مسجد کے اندر قید رہے گی، جو خالی ممبر و محراب تک محدود رہے گی، اور اس ممبر و محراب پہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اس کی انسان کی پریکٹیکلی لائف میں، اس کی ریاست کے معاملات میں، اس کے حکومت کے معاملات میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اسلام اس طرح کا دین، اس طرح کا مذہب اور اس طرح کا آئیڈیا نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل دستور حیات ہے، ایک مکمل دستور حیات ہے، زندگی گزارنے کا پورا نظام ہے۔ اقبال کہتے ہیں اسلام چند عقائد کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ آگے اقبال نے جو فرمایا وہ سنیے۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان اپنے تہذیب و تمدن، ثقافت اور اسلام کی وجہ سے یہاں کی دوسری قوموں سے مختلف ہیں۔ ان کی تعداد بر عظیم میں 7 کروڑ ہے۔ یعنی تب 1930 میں یہ جو سارا انڈیا پاکستان تھا، انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر مسلمان 7 کروڑ کی تعداد میں رہتے ہیں۔
اور ہندوستان کے دوسرے باشندوں کی نسبت ان میں زیادہ ہم آہنگی اور یکسانیت پائی جاتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہی جدید ترین معنی میں قوم کہا جا سکتا ہے۔ آگے حضرت علامہ اقبال کا یہ خطبہ جو ہے یہ جاری ہے، فرماتے ہیں کہ مغربی ممالک کی طرح ہندوستان کی یہ حالت نہیں ہے کہ اس میں ایک ہی قوم آباد ہو۔ ہندوستان مختلف اقوام کا وطن ہے جن کی نسل، زبان، مذہب سب ایک دوسرے سے الگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں وہ احساس پیدا نہیں ہو سکا ہے جو ایک ہی نسل کے مختلف افراد میں ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، ان میں کوئی بھی قدر مشترک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 1000 سال میں اپنی الگ حیثیت کو مسلمان قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ایک ہی ملک میں رہنے کے باوجود ہم میں یکجہتی کی فضا اس لیے قائم نہیں ہو سکی کہ یہاں ایک دوسرے کی نیتوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح فریق کے مقابل پر غلبہ اور تسلط حاصل کیا جائے۔ آگے بات کہتے ہیں ہندوستان دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ تنہا ایک ملک میں 7 کروڑ فرزندان توحید کی جماعت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت ایک تمدنی قوت کے زندہ رہے تو اس مقصد کے لیے ایک مرکز قائم کرنا ہوگا۔ آگے بات کہتے ہیں اپنے خطاب کے آخری حصہ میں کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ صوبہ پنجاب، صوبہ شمال مغربی سرحد جسے اب KPK کہا جاتا ہے، سندھ اور بلوچستان، ان سب کو ایک ریاست کی شکل دی جائے۔ یہ ریاست برطانوی ہند کے اندر اپنی حکومت خود اختیاری حاصل کرے، خواہ اس کے باہر۔ مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو آخر ایک منظم اسلامی ریاست قائم کرنا ہی پڑے گی۔ یہ جو ساری چیز میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ نظریہ پاکستان ہے۔ یہ کیا بولیے؟ نظریہ پاکستان ہے۔ اس کو دو قومی نظریہ بھی کہتے ہیں، اور جس کا اولین جو ہے اس کا اظہار دو قومی نظریے کا بھرپور اظہار اور پریکٹیکلی طور پر اور بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی پوری تگ و دو کے ساتھ اور پورے جہادی عزم کے ساتھ جس شخصیت نے ہندوستان میں کیا، وہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا قندیل نورانی امام ربانی حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت تھے، جنہوں نے شہنشاہ اکبر اعظم جو تھا اس کے دین الہی کے مقابلے میں جو تھا وہ دین محمدی کو پیش فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے وہ اکبر جو سارے ادیان کو ملا کر ہندوازم کو، سکھ ازم کو، مسلمانوں کو سب کو ملا کر ایک کنسپٹ دینا چاہتا تھا، تب آپ نے وہ آواز اٹھائی کہ مسلمان جو ہیں یہ ایک الگ قوم ہے، ان کے ایک الگ کلچر ہے، ان کے ایک الگ زبان ہے، ان کی ایک الگ تہذیب ہے، ان کے کپڑے پہننے کا انداز، ان کے بولنے کا انداز، ان کے رہنے سہنے کا انداز، ان کے شادی بیاہ کے معاملات، ان کا کلچر ڈیفرنٹ، ان کی ثقافت ڈیفرنٹ، ان کی زبان ڈیفرنٹ، یہ ساری قوموں سے الگ یہ قوم ہے۔ مسلمان دیگر تمام مذاہب کے احترام کے باوجود مسلمان کا ایک اپنا کلچر ہے، مسلمان کی ایک اپنی ثقافت ہے، مسلمان کی ایک اپنی تہذیب ہے، مسلمان کے ایک اپنا تمدن ہے۔ وہ آواز جو حضرت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت نے اٹھائی، وہی آواز گونجتی بریلی کے تاجدار حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پاس پہنچی، اور حضرت قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ ان ربے کیا، ایکسپٹ کی اس بات کی گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ دو قومی نظریے کی اصل خدمت جو ہے برصغیر میں حضرت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے کی، یہ حضرت قائد اعظم نے بھی ایک مرتبہ ایکسپٹ فرمایا، اور یہی وہ دو قومی نظریہ تھا جو چلتے چلتے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1930 میں جو تھا وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کے اندر پیش کیا۔ پاکستان کے قیام میں دو جماعتوں کا مین کردار ہے، یاد رکھیں،
ایک تو آل انڈیا مسلم لیگ اور دوسری آل انڈیا سنی کانفرنس. دوسری کون سی؟ آل انڈیا سنی کانفرنس. یہ سنی کانفرنس جو تھا وہ ایک کانفرنس یا گیدرنگ کا نام نہیں تھا، یہ باقاعدہ ایک جماعت تھی جس میں سارے اہل سنت علماء اور پیران نظام اور بہت بڑے بڑے جو تھے سجادہ نشین وہ سارے اس کے اندر شامل تھے. آل انڈیا سنی کانفرنس جو ہے اس کی بنیاد 1925 میں رکھی گئی. کب رکھی گئی؟ 1925 میں رکھی گئی. اور اس وقت جب قائد اعظم علیہ رحمت پر کفر کے فتوے لگ رہے تھے، ایک طرف وہ لوگ تھے، وہ علماء تھے جو کانگریس کے حامی علماء تھے، جو قیام پاکستان کی مخالفت کرنے والے لوگ تھے، جنہوں نے ڈٹ کے قیام پاکستان کی مخالفت کی. ایسے لوگ بھی تھے، مگر ان کے ساتھ ساتھ اکثریت ان لوگوں کی تھی علماء اہل سنت کی کہ جنہوں نے قائد اعظم کا ڈٹ کے ساتھ دیا اور ہر محاذ کے ساتھ دیا. حتیٰ کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب آل انڈیا سنی کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی گئی بنارس کے اندر، وہاں پر علماء اہل سنت نے یہ اعلان فرمایا کم و بیش 5000 علماء اہل سنت اور پیران نظام جو یعنی مخصوص لوگ تھے اس کانفرنس کے اندر موجود، اور کم و بیش 2 لاکھ کے قریب سامعین تھے اس کانفرنس کے اندر، جس میں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا اور اس بات کا ارادہ کیا کہ اگر بفرض محال قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پاکستان کے مطالبہ سے دستبردار بھی ہو جائیں تو ہم مطالبہ پاکستان کو ضرور پورا کر کے چھوڑیں گے. یعنی علماء نے اس کا ڈٹ کے جو تھا وہ ساتھ دیا حضرت قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا. مگر یہ سارے علماء جو تھے یہ علماء اہل سنت تھے، یہ سارے علماء اہل سنت تھے. اور دوسری طرف وہ علماء تھے جو کانگریسی علماء تھے، جس سے یہ 1945 کی بات ہے. اکتوبر 1945 کے اندر قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر کفر کا فتویٰ لگانے والا یہ مولوی حسین احمد مدنی دیوبندی تھا. اور اس مکتب فکر کے جتنے بھی علماء تھے اسکالرز تھے وہ سارے قیام پاکستان کے مخالف تھے اور انہوں نے ڈٹ کے مخالفت کی. حتیٰ کہ یہاں تک سٹیٹمنٹس موجود ہیں اس وقت بھی سوشل میڈیا پر ان قائدین کے جو بچے اور بیٹے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ بھی پاکستان کے مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر انٹرویو دیتے ہوئے موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے قیام پاکستان کے گناہ میں ہم شامل نہیں ہوئے. معذرت وہ قیام پاکستان کو گناہ سمجھتے رہے اور انہوں نے ڈٹ کے مخالفتیں بھی کی. اب دوسری طرف حالت کیا تھی کہ قیام پاکستان کے لیے کوشش کرنے میں، جدوجہد کرنے میں، ایفرٹ کرنے میں جو اہل سنت علماء مشائخ تھے ان کی داستانیں آپ کو بیان کروں تو پیر صاحب آف زکوڑی شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے قیام پاکستان کی خاطر ان کو قید دی گئی. پیر صاحب آف مانکی شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو اس وقت موجود تھے ان کو قیام پاکستان کے مطالبہ میں ان کو بھی جیل میں جانا پڑا. پیر صاحب آف سیال شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو اس دور میں تھے قیام پاکستان کے وقت ان کو بھی مطالبہ پاکستان کے لیے جو تھا ان کو بھی جیل میں جانا پڑا. انہوں نے مشقتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، مگر قائد اعظم کا مسلم لیگ کا ساتھ نہیں چھوڑا اور قیام پاکستان کے لیے دن رات محنتیں کرتے رہے اور اتنی صحبتیں اٹھائی، اتنی تکلیفیں اٹھائیں محض اس لیے کہ یہ ریاست اور یہ سٹیٹ جو تھی یہ کلمے کی بنیاد پہ بن رہی تھی. کس بنیاد پہ بن رہی تھی؟ وہ یہ کیا نعرہ لگتا تھا قیام پاکستان میں؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ بولیے. قیام پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ نعرہ لگا کرتا تھا جلسوں میں، پوری قوم یہ نعرہ لگاتی تھی. نہ کوئی شخص جاب کی خاطر اور اپنے مالی معاملات کی بہتری کی خاطر کوئی شخص ہندوستان سے پاکستان میں نہیں تھا آیا، اور نہ ہی مسلم لیگ کا کوئی ایسا مطالبہ تھا. ابھی یہ آئین پاکستان کی تمہید میرے سامنے پڑی ہوئی ہے مگر وقت ختم ہونے کے باعث میں اس کو عرض نہیں کر سکتا اس وقت. مگر آئین پاکستان میں آج بھی یہ موجود ہے کہ قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ چاہتے تھے
کہ پاکستان اس کی ہم حاصل کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے ہم اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بسر کر سکیں گے. اس لیے پاکستان جو تھا وہ بنایا گیا ہے. اور اسی خاطر قوم نے ہجرتیں کی، اسی خاطر قوم نے مارے کھائیں، اور اسی خاطر ہزاروں لاکھوں لوگ جو تھے وہ ہندوستان چھوڑ کے پاکستان آ گئے، صرف اس لیے کہ وہاں جا کر ہم اپنے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں. ورنہ جابس کی خاطر اور کاروبار کی خاطر دنیا میں کبھی اتنی بڑی ہجرت نہیں ہو سکتی. آپ غور فرما لیجئے، جب پاکستان قائم ہوا تو کم و بیش انڈیا سے جو لوگ پاکستان آئے ہجرتیں کر کے، ان کی تعداد تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کم و بیش 1.25 کروڑ بندے نے تب ہجرت کی تھی. اور تقریباً 12-13 ملین لوگوں نے ہجرت کی، اور یہ بہت بڑی آبادی ہے. آج ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، ناروے میں 2016 میں بھی یہاں کی آبادی کم و بیش 5 ملین سے تھوڑی زیادہ ہوئی ہے. اور تب آج سے 70 سال پہلے وہ جو 12-13 ملین بندہ اٹھ کے وہاں پہ آ گیا تھا ہندوستان چھوڑ کے پاکستان، وہ جابس کی خاطر نہیں تھا آیا، جابس وہ انڈیا میں چھوڑ آئے تھے. وہ مالی تحفظ کی خاطر نہیں تھی آیا، ان کے تو مال پیچھے رہ گئے، جائیدادیں پیچھے رہ گئی، مکانات پیچھے رہ گئے، آئین تم پیچھے رہ گئی، باغات پیچھے رہ گئے، دکانیں پیچھے رہ گئی. ان کی ساری جائیدادیں وہ ساری انڈیا میں رہ گئی، سارا مال و متاع وہاں پہ رہ گیا. وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنہوں نے جانیں قربان کی، مال قربان کیے، جائیدادیں قربان کی، جاگیریں قربان کی، مکانات قربان کیے، سارا کچھ قربان کر کے وہ جاب کی خاطر تو نہیں تیار رہے، وہ مکانات کی خاطر یا زمینوں کی خاطر تو نہیں تیار رہے، وہ تو پاکستان میں آ رہے تھے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی خاطر آ رہے. ان کو پتا تھا کہ ہم پاکستان میں جائیں گے تو اپنے دین کے مطابق ہم زندگی بسر کر سکیں گے. وہ نعرہ ان کے ذہنوں میں گونجتا تھا. اب بھی شاید کچھ سینئر لوگ موجود ہوں گے کہ ہمیں پاکستان کے وقت جو زندہ تھے کہ جو آج بھی آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی تحریک میں نعرہ لگتا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ کلمے کی بنیاد پہ ملک حاصل کیا گیا تھا. اور اس کے لیے جب لوگوں نے ہجرتیں کی، آپ اندازہ فرما دیجئے اور غور کر لیجئے اس بات پہ کہ وہ لوگ جو ہجرتیں کر کے آئے ان کے سارے مال اسباب پیچھے تھے، پھر بھی ان لوگوں کو چھوڑا نہیں گیا. اس ہجرت کے پروسیس میں بعض تاریخی روایات اس طرح کی ہیں کہ وہ جو 1.25 کروڑ بندہ ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان آیا تھا، اس میں سے بھی تقریباً 8 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ لوگ جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. اجتماعی قبریں میں شمار بھی نہیں. بعد میں ٹرینوں کی ٹرینیں روک کر تو مسلمان کو لوٹ لیا جاتا، مسلمانوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹ لی جاتی. حتیٰ کہ بعض کتابوں کے اندر آیا ہے کہ اس ہجرت کے پروسیس میں تقریباً 90,000 مسلمان عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں. کچھ مسلمان بچوں نے اپنی عزتوں کی حفاظت کی خاطر کنویں کے اندر چھلانگیں لگا کے جانیں دے دی، خودکشیاں کر لی تاکہ ان کی عزتیں محفوظ رہے. یہ پاکستان اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوا. 1.25 کروڑ بندے نے اپنے مال جائیدادیں قربان کی تو پاکستان آ گئے، اور لوگوں کے سر نیزوں پہ چڑھائے انڈیا کے لوگوں نے، مسلمانوں کے. ٹرینیں روک کر ان کے اندر مال اسباب لوٹ لیا جاتا، پھر قتل کر دیا جاتا. وہ ساری قربانیاں، وہ ساری مالی جانی عزت و آبرو کی قربانیاں اب اس دور کے پاکستانی مسلمان کو یاد بھی نہیں رہ گئی. ان کو جشن آزادی بتا دیا گیا ہے کہ 2-4 گھنٹے کسی حال میں جمع ہو جاؤ اور جی بھر کے ناچ گالو تو تمہارا جشن آزادی پورا ہو گیا. جشن آزادی پاکستان میں ایک فکر کا نام ہے، یہ ایک نظریے کا نام ہے، یہ ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے. اور اس آئیڈیالوجی میں مین کردار جو تھا جو قائد اعظم نے دنیا کے سامنے پیش کیا، آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں جب خالی پیٹی بھی ہوتا تھا، ہمارے بچپن بہرحال یہ بات ہے، تو خبر نامے سے پہلے فرمان قائد اعظم لگا کرتا تھا. جی جنہوں نے پرانا ٹی وی دیکھا ان کو پتا ہے فرمان قائد اعظم ہوتا تھا پہلے. پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک شعر ہوتا تھا، پھر جا کے خبر نامہ شروع ہوتا تھا. اب خبر ناموں سے پہلے خالی جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ اور ریکلامر ہوتے ہیں.
تب کہ مجھے وہ فرمان قائد اعظم کے یاد ہیں، ابھی بھی کتابوں میں موجود ہیں. قائد اعظم نے فرمایا کہ ہم پاکستان اس لیے بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس خطہ زمین کو دنیا کے سامنے ایک ماڈل کی حیثیت سے پیش کریں کہ اسلام اس طرح کا دین ہے، کہ ہم یہاں پہ اسلام کو نافذ کریں، اسلام کے معاشی نظام کو نافذ کریں، اسلام کے اخلاقی نظام کو نافذ کریں، اسلام کے سیاسی نظام کو نافذ کریں، اسلام کو، اس کی ثقافت کو، اس کی تہذیب کو، اس کے کلچر کو فروغ دیں. یہی ایک نعرہ جو تھا یہ قیام پاکستان کا سبب تھا، اور یہی آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے، اور یہی پاکستان کا نظریہ ہے. مگر ہماری حالت یہ کر دی گئی کہ وہ لوگ جنہوں نے قیام پاکستان میں آئیڈیا پیش کیا، جو مصور پاکستان تھے، جن زبانوں کے اندر، یہ تھوڑا دکھ نہیں ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں، جن زبانوں میں وہ لوگ اپنے آئیڈیاز پیش کر کے گئے، آج ہماری نوجوان نسل کو علامہ اقبال کا کلام پڑھنے کی بھی توفیق نہیں، اس لیے کہ ہماری نسل سے وہ زبان چھین لی گئی. تو فکر کیسے زندہ رہے گا؟ پہلے ہم سے فارسی چھین لی گئی، اقبال کی مین شاعری جو ہے وہ فارسی زبان کے اندر ہے. پھر اب ہم سے اردو بھی چھین لی گئی، اب ہمیں غیروں کی زبانیں پڑھ کے آگے ترقی کرنے کا کہا جاتا ہے. لیکن جب ایک زبان آپ کی جنریشن سے ختم ہو جاتی ہے تو اس زبان کا سارا علمی ورثہ جو ہے آپ کی جنریشن اس سے محروم ہو جاتی ہے. آج ہمارے لوگ اقبال کو پڑھنے کے قابل نہیں رہے، آج ہمارے لوگ شیخ سعدی کو پڑھنے کے قابل نہیں رہے، آج ہم لوگ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت ان کو پڑھنے کے قابل نہیں رہے. آج ہمارا سارا علمی ورثہ محض زبان کے چینج ہونے سے وہ بدل دیا گیا. حتیٰ کہ اتنا ظلم ہے اب ہماری دھرتی پر پاکستان میں، وہ حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت جنہوں نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا، ان کے دن کو منانے کی سرکاری چھٹی بھی ختم کر دی گئی تاکہ اقبال کا فکر اگر ڈیولپ نہ ہو، اس قوم کو پتہ نہ چلے کہ اقبال نے کیا فکر جو ہے وہ ڈیولپ کیا تھا. اور اس کی جگہ پہ جن لوگوں کا مفکر بنا کے پیش کیا جاتا ہے یا جن کو دانشور بنا کے پیش کیا جاتا ہے، ان میں سے کئی تو بھائی ایسے اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے اللہ ماشاء اللہ جن کو کبھی دانش کی ہوا بھی نہیں لگی. اس قوم پر عظیم جو تھا وہ فکری ظلم کیا جا رہا ہے، نظریاتی ظلم کیا جا رہا ہے، جو پاکستان کی آئیڈیالوجی سے کھلی ہوئی بغاوت ہے. کبھی سائبر کرائم قوانین پیش کیے جاتے ہیں اور ان میں اسلامی حدود کا لحاظ نہیں کیا جاتا. کبھی کوئی قانون اسمبلی میں آ جاتا ہے جو اسلام کی تعلیمات سے سراسر مخالف ہوتا ہے، مگر لوگوں کو محض اپنے اقتدار سے غرض رہ گئی، اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، مخلوق کا ڈر دلوں کے اندر بیٹھ گیا. اور ہمارے سارے میڈیا چینلز اللہ ماشاءاللہ چند چینلز کو چھوڑ کر وہ اس قوم کو محض ایک تحفہ دے رہے ہیں، اور وہ فحاشی، عریانی اور بے حیائی کا تحفہ ہے. ان حیادار آنکھوں سے لوگوں نے حیا چھین لی ہے، ان پردادار عورتوں سے پردہ چھین لیا گیا ہے، ان کلمے کی خاطر قربانیاں دینے والوں سے کلمہ چھینا جا رہا ہے، ان کو نئے نئے آئیڈیاز متعارف کروائے جاتے ہیں. اور جن لوگوں کو دو قومی نظریے کا تحفظ کرنا چاہیے تھا وہ لوگ بھی دو قومی نظریے کو چھوڑ کر نئے نظریات کے فالو بنتے جا رہے ہیں. یہ ہمارے 90s کی بات ہے، ہمارے دور طالب علمی تھا، تب انڈیا میں ایک خاتون وزیر اعظم تھی جس نے یہ سٹیٹمنٹ دی گاندھی خاندان سے. اس نے کہا کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی، پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ ہمیں پاکستانی نوجوانوں کو اس طرح فحاشی عریانی میں اپنی فلموں کے ذریعے مبتلا کر دیا ہے کہ یہ قوم اب ہم سے جنگ کرنے کے قابل ہی نہیں رہی. ہمیں کوئی اچھی ڈائریکشن دینے والا، اس سیاق مستقیم پہ چلانے والا کہ جس کی خاطر پاکستان بنا تھا وہ لوگ ہمارے اندر کم ہوتے جا رہے ہیں. آئیے ہم آج کی جشن آزادی میں یہ عہد کریں کہ ہم پاکستان کی بقا کے لیے اور نظریہ پاکستان کی بقا کے لیے ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ، اور اس میں ہم کوشش کریں گے اور محنت کریں گے تاکہ پاکستان کی آئیڈیالوجی جو ہے، نظریہ جو ہے، اس کا فکر جو ہے، اس کی تھاٹ جو ہے، جو حضرت علامہ اقبال نے پیش کی اور حضرت قائد اعظم نے اس کے اوپر عمل کیا اور ہزاروں لاکھوں قائدین نے، علماء نے،
پیران نظام نے، مشائخ نظام نے، اولیاء کرام نے جنہوں نے حضرت علامہ اقبال اور قائد اعظم کا ساتھ دیا، ان لوگوں کے فکر کو اپنائیں۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو دہشت گردیوں سے محفوظ رکھے، اللہ کریم ہمارے ملک کو فرقہ واریت سے محفوظ رکھے، اور اللہ کریم ہمیں امن کی اور اسلام کی ایسی صبح طلوع فرمائے کہ جو ساری دنیا پر اسلام کی ایک ماڈل اور آئیڈیل سٹیٹ بن سکے پاکستان۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ۔